حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا اور اللہ کی خواہش کو پہلے رکھا، اور اپنی چاہت، اپنی رضا اور اپنی پسند کو بعد میں رکھا۔ یا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگزامپل، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، اور وہاں کے لوگ جو ہے بت پرست تھے پہلے، اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا انہیں کہ بھائی مت کرو، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ سمجھا نہیں لوگوں نے، تو انہوں نے کیا کیا، میلے کا دن تھا، سارے بت توڑ دیے، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ان کنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قال کبیرهم هذا فاسألوه، یہ تمہارا بڑا جو ہے نا ٹھہرا ہوا، ایک کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس سے پوچھو اس نے ہی توڑا ہے، یا اس نے نہیں توڑا ہے، دوسرے نے آ کے توڑا ہے، تو پھر اس نے بچایا کیوں نہیں؟ تو سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھوڑا سا، لیکن انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے آگ جلوائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے جبریل امین نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرے اللہ کی خواہش یہ اور اس کی رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں آگ میں چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو میسج مل رہا ہے ہمیں، اللہ کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کر دینا، یہ اہم میسج ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والد کو بھی سمجھائیں۔ والد ان کے بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے، بت بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے، ان کا بزنس ہی وہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ دیجیے آپ، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ بہت محبت سے، حکمت سے سمجھایا، لیکن سمجھے نہیں وہ۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ بھئی گھر چھوڑو۔ تو اللہ کی حکم، اللہ کے رضا پر، اس کے حکم پر، اس کی خوشنودی کے خاطر گھر کو، والدین کو، سارے رشتہ داروں کو، جہاں ان کی ساری چیزیں تھیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے فلسطین سے ملک شام چلے گئے۔ اللہ کی چاہت کو مقدم رکھا، اللہ کی پسند کو سامنے رکھا۔ اب وہاں پر نکاح ہوا، کئی برس تک بچے کی دعا مانگتے رہے، اولاد، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اللہ کوئی اولاد دے دے، اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، مانگ رہے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 38 سال، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ ہے۔ اتنے سال مانگنے کے بعد اللہ رب العزت نے لڑکا دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ دیر سے لڑکا دیا، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اس کو ہماری خدمت کے لیے دور چھوڑ کر آؤ، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب جبریل امین آئے ہیں، ان کو لے کر چل رہے ہیں، اور ملک شام سے چلے ہیں، چلتے چلتے مکہ میں پہنچے ہیں، اور وہاں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں جہاں پر پانی نہیں، کھانا نہیں، وہاں کوئی فروٹ نہیں، پھل نہیں، کوئی اناج نہیں، وہاں اللہ کا حکم ہو گیا کہ یہاں چھوڑ دو بس۔ ابراہیم چھوڑ کر نکل رہے ہیں، ان کی بیوی ہاجرہ 3 میل تک، 10 کلومیٹر تک پیچھے آ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس چل رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چاہت ہے، اس کے سامنے میری کوئی چاہت نہیں۔ 3 میل کے بعد انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں۔ تو وہ عورتیں بھی عجیب عورتیں تھیں، انہوں نے کہا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
اب پھر ملک شام چلے گئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اہم سبق مل رہا ہے، اللہ کی پسند کو مقدم رکھنا. زندگی میں ہمارے لیے بھی بہت ساری مرتبہ امتحان ہوتا ہے، ہمارا ایگزام ہوتا ہے. مال کے معاملے میں، کہیں جو ہے کسی بھی معاملے میں آپ کا ایگزام ہوگا. وہاں پر دیکھا جائے گا کہ ہم وہاں پر اللہ کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں، منچاہی پہ چلتے ہیں یا رب چاہی پہ چلتے ہیں. بہت ساری جگہ ایگزام ہوتا ہے. آدمی کا نکاح ہے تو ایگزام ہو رہا ہے اس کا، اب کتنی سنتوں کو اختیار کرتا ہے. یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں زندگی میں نکاح ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، ساری خواہشیں پوری کر لو. کسی نے کہا زندگی میں نکاح ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اس لیے ساری سنتیں زندہ کر لو. اب امتحان ہو رہا ہے وہاں پر بندے کا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو میسج مل رہا ہے وہ اللہ کی چاہت کو سامنے رکھنا. اب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، جس سے محبت ہو گئی ہے، اب وہ بچے کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اس بچے کو میرے نام پر، اللہ کہہ رہے میرے نام پر ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے پوچھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اب وہ بچہ بھی بچہ ایسا نبی بننے والا تھا وہ لڑکا. حضرت اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کر دیجئے جس کا حکم ہوا ہے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، میں آپ کو روکوں گا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام بھی کیا ہے. اللہ رب العزت نے دمبے کو بھیجا، اس کو ذبح کرایا اور یہ سنت جاری کر دی اس امت میں کہ قیامت تک یہ امت میں مالدار لوگ حج کے ان ایام میں قربانی کریں گے، عید کے دن قربانی کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو میسج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کو سامنے رکھنا، اللہ کی منشا کو، اللہ کی رضا کو. ہماری خواہش، ہماری چاہت، ہماری منشا یہ بعد میں. یہ بہت اہم میسج ہے. اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے زندگی کے بہت مسئلوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.